اطمینان کے ساتھ، مختصر الفاظ کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کو ہر شے کھول کھول کر سمجھائیں. اور سمجھانا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھنا چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارا کام سمجھانا ہی ہے. جیسے مولوی کہتا ہے نا، مولوی کہتا ہے باجی بندے سنتے نہیں جائے انہوں کی سمجھائیے، ٹھیک ہے نا. تے بندے کہتے ہیں مولوی ملتا نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بندے سمجھنا چاہن یا نہ چاہن، تہاڈا کام ہے سمجھانا. بندے تو سمجھنا نہیں چاہتے، تو تہاڈا کام ہے سمجھانا. اور بندوں کی باری ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، جدھر مرضی چلے، کیونکہ قانون اور اصول ہی کوئی نہیں ہے. کسی قسم کے قانون اور اصول ہی کوئی نہیں. آج داتا دربار کی چھٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اسی ٹاپک پر بات کرنی ہے، مختصر وقت میں مختصر الفاظ کے ساتھ اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے وہ داتا دا میلہ لگن لگا جی، داتا دا میلہ لگن لگا جی. حالانکہ میلہ لفظ کسی عالم نے نہیں بتایا، یہ ہمارا سیلف کریٹڈ ہے، ہم نے بنا لیا. اور جب میلہ لفظ ذہن میں آتا ہے نا تو وہ لکیرانی سرکس، وہ جھولے، وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ ذہن میں آگے میلہ لگنا ہے، یار میلہ جا کے دیکھنا ہے. میلے کا تصور عالمانہ طور پر کوئی نہیں ہے، جاہلانہ طور پر ہے. جو لفظ میلہ بولے نا سمجھو جاہل ہے، بالکل اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میلہ کوئی شے ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ پھر لوکی کہندے نے، میں تو یہی کہ لوکی کہندے نے نا، اسی تو نہیں کہندے. تو ساڈی مننی ہے کہ انہاں دی مننی ہے. تو اصل لفظ کیا ہوگا؟ عرس. اصل لفظ کیا ہوگا؟ عرس. اب عرس پر بھی آ جاتے ہیں. میلہ کلیئر ہو گیا؟ میلہ لفظ کوئی نہیں ہے، میلے ٹھیلے کوئی نہیں ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ عرس. اب مجھے آپ یہ بتا دیں عرس کیا ہوتا ہے. عرس کو جب ہم بولیں گے عرس، میلہ لفظ بولیں گے تو کیا آئے گا؟ لکیرانی سرکس، عورتاں مرد کٹھے گئے نے، ٹھیک ہے جی. لیکن عرس، اب عرس لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں بھائی، کیونکہ جب تک آپ لفظ کے پیچھے نہیں نہ پڑ جائیں گے اور جب تک آپ لفظ کو سمجھ نہیں پائیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ، کیا کون؟ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے بھائی، صفاتی نہیں، صفت نہیں، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. یہ نام کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. باقی سارے نام آپ رکھ سکتے ہیں، صفاتی نام آپ سارے رکھ سکتے ہیں، رحیم، کریم. عبد الرحیم بھی نہ رکھیں، رحیم، کریم، صبور، شکور، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں. ذاتی نام نہیں رکھ سکتے. کون سا نام؟ اللہ. عبداللہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ نہیں کہہ سکتے. تو جب ہم لفظوں کے پیچھے پھریں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا ذاتی اور صفاتی. اور لفظ عرس، عرس کا کہاں سے آ گیا؟ اب سمجھنا تو یہ پڑے گا عرس کیا ہے. ہاں کوئی بتائے گا بھئی عرس کہاں سے ہے؟ سارے نے پتہ ہوئے گا لیکن وہ ویسے شرم تو دستے نہیں نا. میں چلو انجے پچھا لینا ہوتا ہوں. کہتے کنومت العروس، جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، جواب دے دیتا ہے تو کہتا میں گھر جا کے دساں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے دس کے آواں. کہتے انج سویا جس طرح پہلی رات دلہن سوندی ہے، دلہا سوندا. سو ہن جاگن گے جو ادو جاگے گا جدو تینوں حشر والے دن جگاواں گے. وہاں سے ہم نے یہ لفظ عرس نکالا ہے، صرف ایسے نام نکالا ہے. کیا ہے؟ نام نکالا اور کچھ نہیں ہے. کسی عمل کا نام رکھنا بھی سنت ہے. کسی عمل کا نام رکھنا بھی سنت ہے. غور و فکر کر لیا نا میرے پاس. جیسے میں نے آگے بتایا تھا نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سنت. صدقات، زکوٰۃ اور فطرانہ نام رکھنا سنت.
حج کے نام حج تمتع، حج قران، حج مفرد کیا ہے؟ سنت۔ ہر عمل کا نام رکھنا بھی سنت۔ حدیثوں کے نام، حدیثوں کی قسموں کے نام، صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی، سنت۔ حدیثوں کے نام رکھنا بھی سنت۔ حدیث قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے۔ حدیثوں کا بارے میں ڈیفینیشن کرنا بھی سنت، کیونکہ جب تک آپ ایک لفظ کو کھول کر بیان نہیں کریں گے سمجھیں گے کیسے؟ اور جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی عرس نام رکھنا یہ بھی سنت ہے، کسی عمل کا، کوئی بھی عمل ہو اس کا نام رکھنا سنت ہے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم کہتے ہیں بنیان مرصوص تو کیا تھا یار؟ وہ اسی نہ رکھا جی جنگ دا، جنگ کا نام رکھنا بھی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، نام رکھنا بھی سنت۔ تلواروں کے نام رکھنا بھی سنت، گھوڑوں کے نام رکھنا بھی سنت۔ اگر کسی پھلوں کے نام رکھتے ہیں تو وہ بھی سنت۔ کھجور ہے، تربوز ہے، سنت۔ میری بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کسی بھی عمل کا موجودہ دور میں نام رکھنا، اپنا قانون بنا کے نام رکھنا، سب سنت ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں عرس دکھاؤ، کل دکھاؤ، چیلم دکھاؤ، تیجا دکھاؤ، دسواں دکھاؤ، انہوں نے کہا یار کسی عمل کا نام رکھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ نبی پاک علیہ السلام عملوں کے نام رکھتے تھے، اس لیے نام رکھنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ بتا، آگے بعد میں بات کرتے ہیں، آگے بعد میں بات کرتے ہیں۔ کسی عمل کا نام رکھنا سنت ہے۔ اور عرس ہوتا کیا ہے اس پر بھی غور و فکر کر لیتے ہیں۔ عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے، عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر، ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا، وہاں پر قرآن خوانی کرنا، وہاں پر غریبوں کو کھانا کھلانا، ان 3 چیزوں کا نام ہے عرس۔ 3 چیزیں کھڑی ہیں نا؟ سال میں 1 مرتبہ قبر کی زیارت کرنا، وہاں پر قرآن خوانی کرنا، نمبر 3 وہاں پر کھانا کھلانا۔ اب تینوں، ایک تو ہم نے قبر کی زیارت کری، عرس کا مطلب کیا ہوا؟ 3 چیزیں۔ پہلے میں نے کیا بتایا؟ عمل کا نام رکھنا سنت۔ اب میں اس میں انٹر کیا، آپ کو داخل کیا تو بتایا اس میں عرس میں حقیقت کے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 زیارت کرنا، اس لیے ہم کہتے ہیں مزار پر جا رہے ہیں جی، یعنی کہ ہم زائر ہیں، زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس کی؟ قبر کی۔ قبر کی زیارت کرنے والے کو زائر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم قبر کی زیارت کریں پھر وہاں بیٹھ جائیں، پھر وہاں پر کیا کریں؟ قرآن خوانی کریں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ صدقات، کوئی کھانا کھونا کھوا دیو کسی نے، اگر تاڑے بات سچا ہے کہتے ہیں۔ اب 3 چیزوں کو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا؟ یا اللہ یہ عمل ہم نے تیرے لیے کیا ہے، یہ کھانا تیرے لیے کھلایا، قرآن پاک تیرے لیے پڑھا، اس پر جو تو اجر و ثواب عطا فرمائے، ہم اس بابے کو پیش کرتے ہیں جس کی قبر پر آپ گئے، جس کی قبر پر آپ گئے ہیں، آپ اس کے کام آ رہے ہیں۔ قرآن خوانی کر کے، نمبر 2 کھانا کھلا کر، کچھ چیزیں بانٹ کر، آپ اس کے کام آ رہے ہیں۔ کس کے؟ بابے کے کام آ رہے ہیں۔ اور اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے، 3 چیزیں کرنا۔ نمبر 1 وہ تو تم یاد کرانا نا، کام ہی نہیں کوئی ہے گا۔ پرابلم بلا کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے اے کامرہ تو کتنا بدتمیز ہے، تو نکل جاتا ہوں۔ اب میں نے اس کو نکال دیا، اب سارے خاموش ہیں، میں نے اسے نکال دیا، اب بولے بھی نہیں کہ بھائی کڈیا کت ہو جائے۔ وجہ کی ہے؟ تھی بول دے نہیں پہ، سانو حقیقت دسو نو کڈیا کت ہو جائے بھائی۔ آپ بولیں گے نہیں، ایک ذلیل ہو کے باہر چلا گیا۔ آپ کہتے نا جسٹس ادا ہی نہیں کرتے، آپ انصاف ہی نہیں کرتے، آپ کے اندر یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ہوس ہی موجود نہیں ہے، طلب ہی موجود نہیں ہے کہ ہم حقیقت جان لیں۔ آپ کے اندر موجود ہی نہیں، اس سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اب چپ پہ خاموش ہے،
نہ اپنے بچوں کو بتانے جوگے ہیں کیا ہو رہا ہے، نہ کچھ اور کرنے جوگے. یہ سزا ہے. آپ کہتے ہیں نا فیض نبی فیض نبی. فیض نبی ایک ایک لفظ کو جاننے کا نام ہے، ایک ایک چیز کے حقیقت کو پانے کا نام ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ جو دوائی کھاتے ہیں اس پہ اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. آپ کو اس سے تعلق نہیں ہوتا، آپ کو ڈاکٹر سے تعلق ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا آپ نے مان لیا. لیکن حقیقت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے آگے بتانا ہے. تو میں نے پہلے کیا بتایا، میلہ یا عرس، میلہ کوئی لفظ نہیں ہے، جاہلوں کا لفظ ہے. کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، عورتوں کو چھیڑنے کے لیے جاتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں. اور عرس کا مطلب کیا ہوا؟ عرس ایک عمل کا نام ہے، ایک عمل کا نام رکھا گیا. پہلی بات، سرکار کے دور میں عرس ہوتا تھا. یہ بتا سرکار کے دور میں قبر کی زیارت ہوتی تھی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں کہ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ. تو ہم نے ایک عمل کا نام رکھا ہے عرس. اور اس میں کتنی چیزیں آ گئی؟ 3. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. ہاں اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ عرس میں 3 ہے. اب ان عرس میں 3 میں کہیں پر بھی میں نے بولا ہے کہ بابے سے مانگنا ہے؟ میں نے کوئی کہا ہے؟ نہیں. کیونکہ عرس میں یہ ہے ہی نہیں کہ بابے دے سکتے ہیں. عرس میں تو یہ ہے کہ آپ نے بابوں کو اصال ثواب کرنا ہے. نہیں گل سمجھ ہے؟ چلو میں اس کو ایک چھوٹے سے مفہوم میں سمجھا دوں. آپ دعائے رحمت سرکار کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دعائے رحمت کا مطلب ہے درود بھیجنا، جو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہی خبر اتنے پہ رہ جاتے ہیں. آپ حضور کے لیے دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج، کہتے ہیں نا. آپ نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے نبی کو لیے دعا کی ہے. اس کے بدلے میں اللہ کریم کیا دیتا ہے؟ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. آپ کا کام کیا ہے؟ دعائے رحمت کرنا، اپنے نبی کو کے لیے دعا کرنا. یہاں پر بابے کے لیے کیا ہے؟ اصال ثواب کرنا. بابے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نفل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قرآن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرا سمجھانا آپ کو اللہ کے لیے، آپ کا سننا اللہ کے لیے. اللہ کو درمیان سے نکال دیں تو سارا کچھ ادھر ہم سے گر پڑتا. اس لیے ہم کسی بھی بابے سے مانگنے جاتے ہی نہیں اور نہ بابا دیتا ہے. عرس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیں. عرس کا مطلب کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ قبر کی زیارت کو جانا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا، اور پھر اس کے بعد کسی کو کھانا کھلا دیں، کوئی بات نہیں. جب یہ کام کر لیں تو اس کو آپ کس کے نام کریں گے؟ یا اللہ تیرے لیے کر کے ان کو اصال ثواب کرتا ہوں. یہ ہے عرس، یہ ہے عرس. اب جب آپ نے عرس کر لیا یعنی کہ اصال ثواب کر دیا، اللہ کریم کے اوپر ہے وہ آپ کو دیتا کیا ہے. جو دیتا ہے آج تک آپ کو سمجھ نہیں ہے. کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا، جب ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، پچھلا جمعہ پڑھ کے گئے، یہ جمعہ پڑھ کے گئے، تو نبی نے فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کرتے ہیں، بلکہ 2 دن زیادہ کے. کس نے فرمایا؟ نبی نے. کیا فرمایا؟ بخشش کس کی؟ جمعہ پڑھنے والے کی. آپ نے کبھی سمجھا آپ کی بخشش ہوئی ہے؟ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ بخش دیے گئے؟ حدیث کہہ رہی ہے. جب ہم سمجھیں گے تو سمجھیں گے نا. جب ہم قبر والے کو اصال ثواب کر دیں گے، دینا کس نے ہے؟ بابے نے نہیں، اللہ نے. بابے نے نہیں دینا بیٹے، اللہ نے دینا. اللہ کیا دے گا وہ اللہ جانے، بندہ جانے کیا دے گا. ہمیں کبھی کوئی پتہ ہی نہیں لگا آج تک ملا کیا ہے. آپ عمرہ کر کے آ جائیں، آپ حج کر کے آ جائیں، کیا ملا؟ مزہ بڑھایا، مزہ بڑھایا، ملا گیا پتہ ہی کسی کو نہیں آج تک. تو بتا سکتے آج تک کیا کیا معاف ہوا ہے؟ نہیں. تو یؤمنون بالغیب ہے، ایمان غیب پر ہے، نظر ہی نہیں آتا. کب پتہ چلے گا؟ کل. آج نہیں کچھ پتہ چلنا. جو سمجھتے آج پتہ چلے گا، نہیں پتہ چلنا بیٹے، کسی کو نہیں پتہ چلنا. عرس میں بابے سے مانگنا کچھ نہیں. ہاں بابے کے لیے اصال ثواب آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. ایک دیگ پکائیں، جتنے نمازی ہیں
جمعے کے وقت میں آئے ان کو کھانا کھلا کر کیا کہیں گے؟ یا اللہ کام تیرے لیے کیا ہے سال ثواب داتا دربار کو، علی بن عثمان الحجویری کو، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا نام، علی بن عثمان الحجویری کو، یا اللہ میں نے ان کو اصال ثواب کیا، کھلائیں نا کھانا کبھی ادھر تو کھا جاتے ہیں چرسیے بنگیے، ادھر کھلائیں۔ کیوں کھلائیں؟ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ متقی تمہارا کھانا کھائیں، پرہیزگار لوگ تمہارا کھانا کھائیں، بنگی چرسی نہ کھائیں۔ اور میں اکثر کیا کرتا ہوں، زکوٰۃ صرف مسجد والوں کو دیں یا نمازیوں کو دیں، جو اسے ادھر ادھر دے گا قبول نہیں ہوگی، ہو جائے گی قبول، میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن مقصد حل نہیں ہوگا۔ آپ مسجد میں کھانے کھلائیں، مزاروں پر لوگ ہٹ جائیں گے، ادھر آ جائیں گے، وہ کھانے ہی کھانے تو جاتے ہیں۔ یہاں پر بندوں کو بلائیں، یہاں پر لگائیں، اب یہاں نہیں لگا رہے، آپ جہاں پر لگا رہے ہیں وہاں پر تعداد بڑھا رہے ہیں، اور کھانا جس پر لگا رہے ہیں ثواب کس نے دینا آپ کو؟ جیسے میں نے آگے کئی دفعہ سمجھایا کہ جو صدقہ ہے اس کی حکمت یہ انسانوں پر لگتا ہے، جانوروں پر نہیں لگتا، کتوں پر نہیں لگتا، چیلوں پر نہیں لگتا، چونٹیوں پر نہیں لگتا، مچھلیوں پر نہیں لگتا، چڑیوں پر نہیں لگتا۔ اب سارے ادارے جا کے قبرستان میں کر کے رکھ دے گے باجرا، وہ خانہ خراب ہو تاڈے تے لگ دے ذمے، اپنے گھر والے تے لاؤ، دوستاں تے لاؤ۔ صدقے کی حکمت کیا ہے؟ انسانوں پر لگتا ہے، جو تو جانور کو کھلائے وہ قبول ہی نہیں ہے، لکھ لے، مان یا نہ مان، لکھ لے، جو جانوروں پر لگایا جائے قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے، سال میں ایک مرتبہ کسی قبر کی زیارت کو جانا، نمبر 2 وہاں پر قرآن خوانی کرنا، نمبر 3 وہاں پر کھانا کھلانا۔ اور اصال ثواب آپ کہیں پر بھی رہ کر کر سکتے ہیں، صرف قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، قبر کی زیارت کے لیے جانا پڑے گا، ورنہ اصال ثواب آپ کہیں پر بھی رہ کر کر سکتے ہیں۔ اور عرس میں کسی بابے سے کچھ مانگنے نہیں جانا ہوتا، کلیئر؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں مانگنا چاہیے، وہ علیحدہ ایشو ہے، وہ علیحدہ ایشو ہے، اس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ ابھی صرف اس بات کو کر رہے ہیں کہ عرس کا مطلب علماء کرام نے کیا لیا تھا۔ اور عرس جو ہے یہ دیوبندی اور کیا کہتے ہیں بریلوی، یہ دونوں کرتے تھے۔ عرس یہاں پر نہیں ہوتا تھا بیٹے، عرس کو یہاں کریٹ نہیں کیا گیا، عرس کو کریٹ کیا گیا تھا خلافت عثمانیہ کے دور میں۔ حرمین شریفین مکہ مدینے کے مفتیان عظام نے، اہل سنت علماء کرام حنفی شافعی مالکی حنبلی، یہ یہاں کی چیز نہیں ہے۔ آگے کیا نا برے صغیر کی چیز ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جو تاریخی طور پر جھوٹ بولتے ہیں، عملی طور پر جھوٹ بولتے ہیں، علمی طور پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ یہاں کی پیداوار ہی نہیں ہے کہ برے صغیر پر عرس ہوتے ہیں۔ سعودیہ میں جب سعودیہ نہیں تھا، 1921 سے پہلے جب سعودیہ نہیں تھا، وہاں پر عرس ہوتے تھے، وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر، حضور کے مزار پر، سیدہ فاطمہ کے مزار پر، سب پر عرس ہوتا تھا۔ اور عرس کا مطلب کیا تھا؟ قبر کی زیارت کرنا، کھانا کھلانا، وہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا، بس یہی عرس ہوتا تھا۔ وہاں پر عرس ہوتا تھا، نہ دیوبندی تھا نہ بریلوی تھا۔ مکہ مدینے کے جو تھے اہل سنت اور ساری دنیا کے مفتی وہاں پر جا کے فتوے لیتے تھے، جو یہاں پر نہیں ملتا۔ جب بھینس کے متعلق آیا نا کہ یہ جانور جو ہے گائے کی طرف سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی اور جانور ہے، اس بھینس کو بھی وہیں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے چیک کر کے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے، گائے کی قسم میں سے اسے ذبح کر سکتے، وہاں پر دیا جاتا تھا۔ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ عرس کہاں کی پیداوار ہے؟ حرمین شریفین مکہ مدینہ کے، وہاں کے اہل سنت علماء کرام نے یہ عرس کا لفظ ایجاد کیا اور ایک عمل کو نام دیا کہ جو لوگ جا رہے ہیں قبرستان میں، مزاروں پر، کسی قبر کی زیارت پر، تو وہ جو عرس کرتے ہیں ان کا 3 طرح کا ہونا چاہیے۔ نمبر 1 قبر کی زیارت کرو، نمبر 2 وہاں پر کھانا کھلا دو، نمبر 3 وہاں پر بیٹھ کر قرآن خوانی کر لو، ٹھیک ہے اصال ثواب کر دو۔ اور میں نے آگے بتایا ہے قرآن خوانی اور کھانا آپ کہیں بھی کھلا کر اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ دیوبندی بھی عرس کرتے تھے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں بزرگان دین کے یوم وصال کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محبوب سے ملاقات کا دن ہے۔ دلیل حدیث کنومت العروس جو میں نے آگے بیان کی تھی، یہ کس نے کہا ہے؟ دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی نے کہا ہے۔ میں اشرف علی تھانوی کو علامہ اس لیے نہیں کہتا، اس پر کفر کا فتویٰ ہے، اس کی ایک عبارت پر کفر کا فتویٰ، اس لیے میں علامہ یا کچھ اس کے ساتھ جراب حاضرت نہیں لگانے کی کوشش کرتا، لیکن صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آراس بزرگان دین حلافہ شرع نہیں ہے،
جس طرح مدارس دینیا میں اسباق کے لیے گھنٹے مقرر کرنا مباح امر اور جائز ہے کہ بھئی ایک گھنٹے جائے پڑھنا ہے، گھنٹے جائے پڑھنا ہے کرنا ہے، اس طرح تعین یوم عرس بھی جائز ہے۔ اگر کسی دن نامینیٹ کرتا جائے، کوئی بھی دن، لازمی نہیں ہے کہ 20 سفر ہی ہو، 18 سفر ہو جائے، لازم نہیں ہے۔ یہ بھی نال ہی ملاتا ہے نا، ادھروں چلیسواں ہوتا ہے شیعہ دا، ادھروں ساڈا ہی عرس پا جاتا ہے، دو رولا پہ جاتا ہے۔ نہ کرے کوئی اور دن رکھ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے دنوں کی، جب مرضی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ اصل چیز تو 3 چیزیں ہیں، قبر کی زیارت کرنا، فلاں فلاں کرنا، بس ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی کر لیں ٹھیک ہے، مرنے کے وقت بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ میں 2 ریفرنس ویسے دے دیے کہ بھائی اس میں کیا کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی کا بھی کہنا عرس جائز ہے۔ یہ وہ تب لوگ تھے، یہ لوگ تب تھے جب خلافت عثمانیہ تھی، تب یہ یہی کہتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، مجدد وقت میں اس لیے کہتا ہوں بیٹے، آپ سب کے پاس، جو بریلوی حضرات ہیں، آپ سب کے پاس اس دور کا، جس دور کی ہم بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کا، انسائکلوپیڈیا کوئی نہیں ہے، تاریخ کے طور پر، علمی طور پر کوئی چیز نہیں ہے سوائے فتاوی رضویہ کے، کیونکہ ایک ہی بندے کا فتاوی رضویہ دنیا میں موجود ہے، نہ ترکی میں ہے، نہ اسلام آباد میں، فلانے جگہ پہ، ایک ہی جگہ پر بریلی میں، جنہوں نے یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے قوم کو دے دیا کہ بھئی اے اصول ہے قانون جے، اصول جے قانون جے، اصول جے قانون۔ اور ہمارے کو لوگوں کو فتاوی رضویہ معلوم ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ نعتیں پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں پتا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رقص یا دمال جو ڈالی جاتی ہے عرس مشائخ کے، یہ سارا شرن نجائز ہے۔ رقص و مزامیر، سرنگیاں، طبلے، یہ قوالی کی محفلیں سما جو قوالیوں کے ساتھ ہوتی ہے، سب نجائز ہے۔ پاوے فتح علی خان سن لو، پاوے راحت علی خان سن لو، پاوے سب حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ فرمانے لگے عورتوں کا جانا نجائز ہے، عورتیں جانی نہیں چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ کوئی اپنا فتویٰ دیتے تھے، بات نکالی، کہا کہ عورتوں کا اس دور میں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ کہتے نماز کے لیے نہیں جانا جائز قرار دیا تو اس دور میں تم ایتھے چلیاں ہو۔ اب اگر لوگ کہتے ہیں بازاروں میں تو جا سکتی ہیں، تو پھر نمازوں کے لیے بھی بھیج دو، عرس پہ کیوں بھیج رہے؟ کہانی ادھر ہی نہ بناؤ، ادھر ہی بنا لو، پھر مزاروں پر نہ بھیجو، پھر مسجدوں میں بھیج دو۔ مسجدوں میں نماز عورتوں کی سرکار نے تو منع نہیں نہ کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں منع ہوئی تھی، سرکار کے دور میں تو عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھی، پہلے عورتیں مردوں کی صفائی ہوتی تھی، آخری عورتوں کی، جب سلام پھیرتے تو سرکار اٹھ کر چلی جاتی تھی، ان کے لیے بھی قانون تھے۔ اب یہاں پر بلا لو، پھر اگر مزاروں پر لے کر جانا ہے، لیکن ہمیں قانون ہی کوئی نہیں معلوم، نہ ہمیں چاہتے ہیں، نہ ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ ہم آگے بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈرنا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، بابے کچھ نہیں دیتے۔ پھر فرمانے لگے قبر کا طواف کرنا نجائز، قبر کا طواف کرنا نجائز، سجدہ کرنا حرام، چومنا نجائز۔ جانتے ہیں قبر دی اور چومدے ہوندے نے، کہا احود منع ہے، نہیں چومنا چاہیے تھا۔ کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا، احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ کہو گے تو میں جلد نمبر بھی بھیج دیتا ہوں، لیکن ویسے اب سمجھا رہا ہوں، کسی کو مانگنا ہو تو ضرور مانگ لے۔ کہتے میوزک بالکل نجائز، آتش بازی نجائز، دیا جلانا نجائز، موم بتی جلانا نجائز۔ وہ پہلے دور چ تیل انج پایا جاتا سی بیٹے کہ تاکہ اور رات دن اندھیرے چ طرح روشنی ہوئے۔ اور ہوں تے لائٹ دا زمانہ ہے، پھر دیے جلاتے، میں 7 دن دیا جلانا ہے، کہڑی منت جے؟ لوگوں کو منت کا قانون بھی معلوم نہیں ہے۔ منت کیا ہوتی ہے؟ فرض کے تابع ہوتی ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو منت آپ مانگ سکتے ہیں کہ میں 2 نفل پڑھاں گا۔ اگر آپ حج کرتے ہیں تو منت مانگ سکتے ہیں کہ میں عمرہ کروں گا۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ صدقہ خیرات کی منت کر سکتے ہیں۔ آپ کھڑے رہنے کی منت نہیں کر سکتے، مزار پر جانے کی منت نہیں کر سکتے، یہ منتیں ہیں ہی نہیں۔ منتیں فرض کے تابع ہوتی ہیں، جو چیزیں فرض ہیں اس کے تابع منت ہوتی ہے بیٹے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں مزار پہ جاؤں گا، میں فلانی جگہ کیا کرنا، کھانا کھلانے کی منت مانگ لے، صدقے میں آتی ہے۔ کسی کو پیسہ دینا دے دے، صدقے میں آتی ہے۔ لیکن منت ماننا فرض کے تابع، قانون سمجھ آ گیا؟
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے زمرے میں آئے گی، ورنہ منت نہیں کہلائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بابو فرید کا شکر ہے، شکر لٹاتے ہیں، حرام۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں، عرس جو ہوتا ہے شالمار باغ کے کو مادو لال حسین، آگ ہی آگ جلائی جاتی ہے، پھٹے منہ انہاں دا، جلان والے دے جان والے دا۔ بھئی آگ جلانا کہاں پر ہے، کس لیے ہے؟ یہ کیوں اتنا ضیاء کر رہے ہو؟ بھئی تسی قبر سے پانی دا تروکا نہیں لا سکتے، نجائز ہے، پانی کا ضیاء ہے۔ وہاں آگ جلانا، شکر پھینکنا سب نجائز۔ آپ کا تو 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھو نہیں جے لایا کتے سی جے، اپنی طور تے اپنی مرضی نہ کھا بھی نہیں سکتے، آنا حرابو پوچھو نہیں ہے۔ کپڑے اپنی مرضی نہ نہیں پا سکتے تکبر کرنے واسطے، پوچھو نہیں جے۔ موبائل نہیں رکھ سکتے تکبر کرنے واسطے، حرام جے۔ تسی اپنی مرضی نے سا نہیں لے سکتے، تو گلہ سن لو انیاں کرنے والی ہیں۔ اس دور میں 1921 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اس دور میں کہہ رہے ہیں یہ جو مزاروں پر مہندی لے کر جا رہے ہیں نجائز ہے، مہندیاں کٹنے والے ہو، آستہ روپے شیعہ کے نکالتے ہیں۔ کہا کہ مہندی، فرضی مزار اور طوائف کا گانا، رنڈیاں کا گانا سب نجائز ہے، اور فرضی مزار اس کی کمائی کھانے کے لیے بنانا بدعت ہے، حرام ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس مزار والے کا معلوم نہیں نا کہ اللہ والا سی ہے، کوئی کتاب سی ہے، اتنے جایا ہی نہ کرو۔ جس کا علم ہی نہیں ہے کہ کون تھا، جاتے کیوں ہیں؟ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تو ہم اس لیے بیٹھے چلے جاتے ہیں نا کہ ان کا معلوم ہے، کشف المجوب شریف ان کی لکھی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام برے صغیر میں آئے ہیں سب کسی نہ کسی سپہ سالار کے ساتھ آئے۔ سلطان محمود غزنوی نے انٹرنس ماری تھی، یہ داتا گنج بخش رحمت اللہ اس دور میں آئے تھے۔ علی بن عثمان الحجویری اس دور میں آئے۔ جتنے بھی آئے یہ سارے کے سارے سپہ سالاروں کے ساتھ آتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تھی منہ چک کے دے اتنے کفر کون دے رہا تھا؟ بھئی پاکستان دے لاہور دے چودوں کیا کہتا سلطان محمود غزنوی دا بیٹا بیٹھا سی، سلطان مسعود غزنوی بیٹھا سی، کفر دا اندھیرا ضرور سی، بیٹھا کون ہویا سی؟ گورنر کون تھا؟ اس کا بیٹا تھا، ان کی حکومت تھی، اس لیے وہاں پر آئے تھے۔ لیکن کیونکہ ہمیں نہ طریقہ معلوم ہے نہ کچھ اور معلوم، اس لیے ہم بس لڑتے چلے جاتے ہیں، جان معلوم کچھ بھی نہیں۔ ہماری بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ ڈنڈیاں نہ کچھ اور۔ کہا کہ کتنے مزار تو کتنے دور؟ کہتے کوئی 4 ہاتھ دے فاصلے تے کھڑا ہونا چاہیے، جا کے جفیاں نہیں پانیاں، تو 4 ہاتھ دے فاصلے تے کھڑے ہو۔ دعا ہاں مانگ لے، وہاں پر دعا اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ جب دعا مانگتے اللہم صلی علی محمد، اللہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ جب آپ مانگیں گے، جب آپ مانگیں گے یا اللہ ان کے درجے بلند کر، ان کے ایسا کر، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ آپ کو بھی نام میں کچھ دے دے گا۔ کیا دے گا؟ میں نے آگے بتایا، آج تک آپ کو پتہ نہیں چلا ایک جمعہ پڑھ کے جب جاتے تو کیا ملا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا کیا ملا ہوا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ ہاں کہتے ہیں بابے سے بابا، بابے سے وہ مانگ سکتا ہے جو آنکھ رکھتا ہے، جیڑا معلوم ہے کہ میں عالم رواج قبرچ دیکھتا پیا بابا موجود ہے، انہوں گل کر سکتا، وہ گل کر لے، اگر تہاڈے چ کوئی ہے تے وہ تو گل کرے نا، انے وائی وہی وہ قبر میں حیات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور اپنی قبر میں حیات ہیں۔ جو سٹارز، جو رحمت للعالمین کا خطاب حضور کو ملا ہے وہ جانے کے بعد بھی ملا ہوا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم حیاتی کے قائل ہیں، مماتی کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اس عالم سے اس عالم میں جانے کے قائل ہیں، زندہ پھر بھی رہتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کافر کو بھی عذاب ہو رہا ہے، مسلمان کو ثواب ہو رہا ہے، زندہ سارے ہی ہیں۔ مانگنے کا تعلق اللہ سے ہی ہے۔ ہاں مدد کیسے کرتے ہیں؟ میں نے آگے بھی کئی دفعہ بتایا بیٹے، مدد ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میں آگے بتایا تھا میرے پیٹ میں درد تھی، تکلیف تھی، مجھے کیا کہتے ہیں ٹائیفائڈ کا اٹیک ہوا تھا، میرے مقد سے نا خون نکل رہا تھا، تو جب کچھ بہتر ہوا لیکن میری نا پہانا نہیں رکتا تھا، بڑی شدید تکلیف رہتی۔ میں نے اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کا دیکھا، ہاں میں میرے پر تشریف لائے، میرا پیٹ چاک کیا، اندر سے ساری ناڑا کاٹ کے صاف کر کے دوبارہ لائی ہیں، اس بعد نہیں تکلیف ہوئی۔ اب انہوں نے کیا، کس نے کیا معلوم نہیں ہوتا، شکل ان کی ہے، لطائف آگے کسی لطیفے نے، لطیفہ بھی جن کو سمجھ آ جائے، لطیفہ نہیں جائے وہ ایسا پوائنٹ جہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات برستی ہیں،
اس کو لطیفہ کہتے ہیں. لطائف, لطیف جگہ کہتے ہیں. اب لطیفہ آپ ٹٹ بٹ سمجھ لیں کہ وہ ٹٹ بٹ ہوتا ہے, وہ ٹٹ بٹ نہیں ہوتا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اگر آپ فرض کریں میں سو رہا تھا, مجھے ہاں میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ آگے اور انہوں نے فرمایا بیٹا یہ کام اس طرح سے کرو, تو مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ جب چاہے جس کو چاہے نامینیٹ کرتے تھے, جا کے اس کی مدد کر دو. 24 گھنٹے آپ کی مدد ہوتی ہے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ بندے کا ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے کو, آج ایک گوٹا چھڑ دیں ذرا, حفاظت نہیں کرنی, وہ گرتا ٹھا کر کے وعدہ گوٹا نکل جاتا. اور نکلتا کب ہے؟ جب اللہ کا آرڈر ہو جاتا ہے جن چھڑ دیں. آپ کو جو ٹکر بھی لگ جائے نا وہ اللہ کے حکم سے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے نہ ہو. ہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ لیتے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, شیئن للہ. آپ کہتے ہیں یا علی مدد. 3-4 دے رکھے ہے تسی بس فراڈیو. اصل کی سی کسی کا بھی نام لے لے, کسی کا بھی نام لے لے. یا ابو بکر مدد, یا عمر مدد, یا عثمان مدد. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو ایک حدیث آتی نا, آئینونی یا عباد اللہ الصالحین, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. سرکار نے فرمایا کوئی جانور تہاڈا گم ہوئی ہے نا کدھرے, تے پکارو تہاڈا جانور مل جائے گا. ہم نے کہا کہ جب پکار نہیں ہے تو پھر اسی نیک بندیاں پکار دیں. عباد الصالحین کیا نا, نیک لوگ, نبی دے دیوانے نیک, نبی نیک, اسی انہاں دے نام لے لیندے ہیں. بس اینی کو گل سی. اور اصل مسئلہ کیا تھا کہ مدد کرنی کس نے ہے؟ اس کے پکارنا 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 دعا نہیں ہے. بیوقوفو, پکارنا دعا نہیں ہے. دعا صرف اللہ سے ہوتی ہے, بابوں سے نہیں ہوتی. کسی کو پکارنا فرض نہیں, واجب نہیں, مستحب نہیں, صرف حدیث پر عمل ہے. کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمیشہ 24 گھنٹے دینے والا اللہ کریم ہی. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دینے والا اللہ کریم ہے. بابوں سے مانگنا چھوڑ دے, ہمیشہ اللہ سے مدد مانگے, اللہ ہمیشہ آپ کو دے گا کسی کے بھی ذریعے سے. 24 گھنٹے ملتا ہی ہے. تو میں نے غلط بات کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بابے دیتے نہیں. کیا کہہ رہا ہوں, اللہ ان کو اسباب بناتا ہے نا. تو آپ نے کیوں یہ سمجھنا ہے میں اتھے جاواں گا ملے گا. مسجد ہاں مل جائے گا. جس کو مسجد میں نہیں ملتا اسے کسی مزار پر نہیں ملتا. یہاں پر مانگ, اللہ سے مانگ. نبی کے در پر جا, اللہ سے مانگ. اللہ چاہے گا ان کو مہربان کر دے گا. میں اس پر ایک موٹی سی مثال سمجھانے لگا, سمجھ آئی, عقل بھیجے چ بڑھ جائے گی. تھوڑا ٹائم اتنے لے آ رہے ہیں ذرا, ورنہ میں 1:30 بجے بند کر دوں. ہم کہتے ہیں حضور شاہد ہیں. کیا ہیں؟ شاہد. عربی لفظ کو رہنا. شاہد کا مطلب ہے ہم لے لیتے ہیں حاضر ناظر, اکثر لے لیتے ہیں حاضر ناظر. ہم کہتے ہیں سرکار مدد فرماتے ہیں, سارے مدد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. جب آپ گناہ کرتے ہیں بیٹے, جب آپ نماز چھوڑتے ہیں, آپ لوگ داڑھی نہیں رکھتے, آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ زنا کر رہے ہوتے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کبھی نبی نے آ کے مدد کی آپ کی؟ روکا ہو آ کے پتر نہ کر. مدد کرتے نے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نے. کدی روکیا ہے تانوں؟ کسے بابے نے آ کے روکیا؟ خواب ہی آ کے روکیا ہے وہ تو نماز پڑھیا کر, اور پتر انج کر لے. کدی نہیں کرتے مدد. حالانکہ کر سکتے نے, لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ حضور شاہد ہیں. حضور ہم کو دیکھتے ہیں یا دکھا دیے جاتے ہیں یا دکھا دیے جائیں گے. فروئی مسئلہ ہے. جب حضور ہمیں دیکھتے ہیں, ہماری گواہی دیں گے, تو ہم نے کتنی برائیاں کی ہوئی ہیں. حضور نے سب کی بتانا ہے. اے تسی کہندے مدد کر دے, تہاڈے تے خلاف نے نبی. شاہد ہیں. شاہد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والا, جنہیں گواہی دینی ہے. الشاہد یرا, وہ دیکھتا ہے تو گواہی دے گا. جب سرکار نے گواہی دینی ہے, آپ کو برائی سے نہیں روک رہے, مدد نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں مدد کرتے ہیں, بابے شابے مدد کرتے ہیں, میں اس کا انکاری نہیں ہوں, لیکن آپ کو برائی سے نہیں روک رہے. تانوں وہی کام ہے جڑا پنڈتاں دے کول ہوندا ہے, یا چرچ تے چلے جاؤ پادریاں کول ہوندا ہے. گھر دے پتر ساڈے مسائل حل ہوئی, ساڈی پریشانیاں دور ہوئی, ساڈے رزق وچ اضافہ ہوئی. بابا جی سانوں دھی پتر چاہیے, بابا جی یہ گھر اولاد نہیں ہو رہی چاہیے, اتنے دعاواں کر دو. دینا کنے؟ پھر اسی کہنے بس پیرا دیتا ہے, بھلا یہ نام رکھ لیندے نا پیرا. خدا دا نام جی یارو, دینے والی اللہ دی ذات ہے.